پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بس چاہیے کہ یہ میری بات مانے اور مجھ پر یقین کر لے تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم دنیا میں بہت بڑا فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جس فائدے کی میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کا حقیقی فائدہ ہے. یہ سونا چاندی روپیہ پیسہ نہیں ہے. ہم تو اسی کو فائدہ سمجھتے ہیں، دنیا ہی کے حصول کو. ہماری یعنی سمجھ جو ہے وہ چونکہ صرف دنیا تک ہے اور ہم اسے ہی دنیا کا فائدہ قرار دیتے ہیں، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بہت بڑا فائدہ آپ کا حقیقی فائدہ ہے، آپ کی روح کو فائدہ ہوگا. کیونکہ انسان دراصل وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، اور انسان وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا. تو بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اس کی ضرورت کا احساس کرنا ہوگا کہ وہ فائدہ مجھے چاہیے، اور اگر فائدہ نہ ہو تو آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ مجھے پھر نقصان ہوگا. کیونکہ دو ہی صورتیں، فائدہ نہ ہو تو پھر نقصان ہوگا. یہ ایسی چیز ہے کہ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر نقصان ہوگا. دنیا میں بھی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اور آپ پھر کنگلے رہیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ سارا کام حساب کتاب کا ہے، اور جب تک آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے، یہ دنیا میں بھی یہ اصول ہے، نوٹ کر لیں کہ کسی کام کی اگر دنیا میں بھی آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے تو اس کے لیے آپ کی نیت نہیں بنتی، ارادہ نہیں بنتا. جب ارادہ نہیں بنتا تو پھر آپ کوشش نہیں کرتے. یہ سارے یعنی یہی قانون ہے دنیا میں بھی. آپ دیکھ لیں، بہت سے کام ہیں اور آپ کر سکتے ہیں، لیکن نہ آپ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. جب ضرورت محسوس نہیں کرتے تو پھر ارادہ نہیں کرتے، ارادہ نہیں کرتے تو محنت نہیں ہوگی. یہ سارا ہے دنیا میں، یہی قانون ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں دراصل ہم اپنی مفاد کے تحت کر رہے ہیں. ہم بہت سے کام کر رہے ہیں. رات کو سوتے ہیں اور دن گزارتے ہیں. دن میں صبح کی چائے، دوپہر کا کھانا، شام کی چائے، رات کا کھانا، یہ ہم سب کرتے ہیں. نہ کریں تو پھر بھوکے رہیں گے. بھوکے رہیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتنی آپ بھوک برداشت کر لیں گے. تو یہ ضرورت کے تحت ہم سارے کام جو ہیں، وہ ضرورت اچھی ہو یا بری لیکن ہم ضرورت کے تحت کرتے ہیں. انسان اگر برے کام بھی کرتا ہے وہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے انجام سے کیونکہ وہ بے خبر ہے لہٰذا وہ برا کام کر لیتا ہے، غلطی کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے. ابھی ہمارا ایک دوست تھا پڑوسی ملک میں، میرا اس سے تعلق تھا، وہ مجھ سے رابطے میں تھا. تو وہ نوجوان لڑکا تھا، تو وہ چلا گیا. ابھی چند دنوں کی بات ہے. اس نے تصویر بھیجی، میں ہوائی اڈے پہ ہوں اور جا رہا ہوں، دبئی جا رہا ہوں. روس کے ایک ملک کا نام لیا اس نے، وہاں جا رہا ہوں، پھر وہاں سے دبئی جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. پھر وہاں سے اس کا فون آیا کہ بھئی وہ ابھی دبئی نہیں پہنچا تھا. اس نے کچھ منشیات رکھ لی تھی بیگ میں، چھپا لی تھی. مجھے فون کرتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، یہ کریں وہ کریں. میں نے کہا بھئی تمہیں کس نے کہا تھا؟ تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ کیوں بغیر پوچھے؟ کہتا ہے بس میری ضرورت تھی، ضرورت کے تحت میں نے یہ کام کیا ہے. تو خیر وہ بات چیت ہوتی رہی، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ منشیات اگر ایک شخص نے اپنے بیگ میں چھپا کے اسمگلنگ کر بھی رہا ہے تو وہ ایک ضرورت کے تحت کر رہا ہے. یہ بڑا پرخطر کام ہے. خاص طور پہ یہ بعض ممالک میں، سعودی، یہ جو عرب ممالک ہیں، وہاں موت اس کی سزا ہے بہرحال. لیکن لوگ کرتے ہیں، جان پہ کھیل جاتے ہیں. کیوں؟ چند ٹکوں کے لیے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو رازق ہے رازق تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے لیے جو رزق مقرر ہے وہ تو دے گا، لیکن ہمارا تو یقین نہیں ہے.
بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرورت کے تحت ہم کام کرتے ہیں، ضرورت محسوس نہ ہو تو ہم وہ کام نہیں کرتے۔ آج ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کی طرف ہم رجوع کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے اللہ سے تعلق جوڑنے کی۔ ہم نے اللہ سے تعلق توڑا ہوا ہے اور اسی پر ہم خوش ہیں۔ یہ حالت جو ہماری اور یعنی اللہ کے درمیان رابطہ جو کٹا ہوا ہے اور جو ہم جوڑنا بھی نہیں چاہتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رابطہ جوڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ ہم نے دنیا سے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے۔ دنیا ہی ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے۔ ساری کوششیں آپ دیکھ لیں ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، کیوں کہ اس کی ہم ضرورت محسوس کریں گے۔ کھانے کا آپ ناغہ نہیں کرتے، کوئی اگر ایک ٹائم پہ کھانا چھوڑ بھی دے تو تیسرے ٹائم اسے کھانا پڑے گا، کیونکہ 4-5 ٹائم اگر وہ کھانا وہ کر دے تو وہ پھر لیٹ جائے گا۔ تو ضرورت کے تحت ہم بات کرتے ہیں، اور اصل میں ہم نے ایک بہت بڑا دھوکہ کھا لیا ہے کہ ظاہر دنیا کو ہم نے اپنی ضرورت بنا لیا ہے کہ اس کے بغیر جینا مشکل ہے اور اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اب فائدے کی اپنی اپنی سٹیجز ہیں، کوئی کیا فائدہ کوئی کیا فائدہ، بہرحال اس کی میں بات نہیں کرتا، لیکن جس کام کے لیے انسان آیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا رب سے تعلق کی، خاص تعلق کی، بلکہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے رسول آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں میں تو قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس چاہیے کہ یہ میری بات مانیں اور مجھ پر یقین کر لیں تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ بہرحال یہ بہت بڑا فائدہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم دنیا میں بہت بڑا فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو آپ ضرورت محسوس کریں ایک کام کی۔ ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام دنیا سمیٹنا نہیں ہے، دنیا میں اچھی زندگی گزارنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، جبکہ ہم سب یہی چاہتے ہیں، دنیا وہ زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں۔ اب ہر ایک کے اپنے اپنے ذہن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، بس وہ اس راستے پر چل رہا ہے، لیکن دنیا ہی کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، لیکن ہمیں چلنا ہے اللہ کے راستے پر۔ کیوں کہ اللہ ہماری منزل ہے، اللہ ہی ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے اور ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ بہت بڑا فائدہ آپ اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب آپ اس راستے پر چلیں جو کہ کامیابی کا راستہ ہے۔ کامیابی کا راستہ اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے، جبکہ ہم عام طور پہ آج کا مسلمان من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی مرضی کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم اللہ سے کٹے ہوئے ہیں اور کٹے رہنا چاہتے ہیں۔ ایک آزاد، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ یہ آگے بھی نافرمانی کرتا رہے، یعنی آزاد رہنا چاہتا ہے۔ آزاد رہنے کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ نافرمانی کرے گا تو آزاد رہے گا، پابندی کی صورت میں تو آپ کو پابند ہونا پڑے گا اللہ کے احکامات کا، رسول کے طریقے کا، وہ ہم ہونا نہیں چاہتے۔ تو اگر آپ پابندی نہیں برداشت کرتے تو آپ بہت بڑا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اس صورت میں بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ گزشتہ نشست میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے بہت بڑے نقصان سے بچنا ہے تو بہت بڑے فائدے کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اگر ضرورت نہیں محسوس ہوتی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آرام سے بیٹھے، کھائیں پئیں عیش کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تمتعوا فإن مسیرکم الی النار، کھاؤ پیو عیش کرو، تمہارا آگ میں ہی پہنچنا ہے، تمہاری منزل آگ ہے۔
تو دیکھیں بہت بڑا فائدہ میں آپ کو کہہ رہا تھا، بہت بڑا فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے ارادہ کریں، اس کے لیے ایک نیت بنائیں. تو جب آپ ایسا کر لیں گے تو پھر آپ بہت بڑا فائدہ حاصل کر سکیں گے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم